علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج بات کریں گے خیبر پختونخوا میں صحت کے حوالے سے جو سہولیات ہیں۔ ہیلتھ کارڈ کا اجرا ایک اچھی کاوش ہے اور یقیناً اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ جو سرکاری ہاسپٹلز ہیں ان کا نظام تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ عمران خان صاحب کے کزن نوشیروان برقی صاحب کے حوالے کیا گیا تھا یہ سارا ایم ٹی آئی کا نظام، جس میں اصلاحات کی گئیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ صرف اصلاحات سے کچھ نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے کہ وہاں جب گنجائش ہی نہیں ہوگی تو ڈاکٹر کیا کریں گے۔ ڈاکٹروں کی حالت بھی قابل جسے کہتے ہیں ترس ہے، ان پر بھی ترس آتا ہے، کیونکہ ایک تو مریضوں کا بوجھ بہت زیادہ ہے، وہاں پہ بیڈ بڑے کم ہیں۔ آج ہم بتائیں گے آپ کو کہ پشاور میں آخری اسپتال جو جنرل ہاسپٹل بنا تھا کب بنا تھا، اس کے بعد سے اب تک کیوں کوئی نیا اسپتال نہیں بنا، پشاور کی آبادی اس وقت کتنی تھی اور آج پشاور کی آبادی کتنی ہے۔ بڑا اہم موضوع ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ آخر تک اس کو سنیے گا، ساتھ ساتھ اپنی رائے سے بھی مجھے آگاہ کیجیے گا۔ اس سے پہلے کہ میں ڈیٹیل میں جاؤں، آپ سے وہی ریکویسٹ، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن جو ہے گھنٹی اس کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو نیا ولاگ مل سکے۔ پشاور میں جو سب سے بڑا ہاسپٹل ہے اس کو لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کہتے ہیں، ایک انگریز خاتون نے بنایا، 1924 میں بنا۔ اس میں بارہا نئی بلڈنگز بنتی رہیں اور یہ پروسیس چلتا رہا۔ خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل 1976 میں بنا، اور اس کے بعد جو تھا آخری بڑا ہاسپٹل جو تھا وہ حیات آباد میڈیکل کمپلیکس تھا جو 1992 میں بنا۔ اس کے بعد کوئی بڑا ہاسپٹل نہیں بنا، البتہ پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی جو ہے وہ ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل ہے۔ 2005 میں اس پہ کام شروع ہوا، پھر کام رک گیا، تو بار بار میڈیا نے اس پہ کافی ہنگامہ برپا کیا، تو 2020 میں آ کے یہ کمپلیٹ ہوا۔ اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے ہاسپٹلس مزید بھی ہیں، کڈنی ہاسپٹل ہے، لیور ٹرانسپلانٹ، اور یہ اس کے حوالے سے سکن کے جو ڈیزیز ہیں، برن سینٹر ہے، وہ بھی جو تھا وہ اس میں وفاق نے فنڈنگ کی تھی انیشلی، پھر یو ایس ایڈ نے بھی تعاون کیا، پھر صوبائی حکومت نے بھی کچھ فنڈ دیے تو وہ بن گیا۔ اب معاملہ کیا ہے کہ خیبر پختونخوا کی آبادی جب ہم 92 کی بات کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ اس وقت آبادی 15 سے 20 لاکھ تھی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ پشاور کی ضلع کی آبادی جو ہے وہ 60 لاکھ سے ہے، اور گرد نواح میں تقریباً 20 لاکھ لوگ جو ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے خیبر میں کوئی بڑا اسپتال نہیں ہے، محمد میں نہیں ہے، اسی طرح گرد و نواح میں آپ کو کوئی بڑا ہاسپٹل نہیں ملتا، سارا رش جو ہے پشاور پہ آتا ہے۔ تو اگر آپ 80 لاکھ لوگوں کو بھی اندازاً لگا لیں، اور ڈسٹرکٹ سے ریفر کیسز آتے ہیں اس سے الگ ہیں وہ، تو یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ ٹوٹل بیڈز جو ہیں پشاور میں 4650 بیڈز ہیں 80 لاکھ لوگوں کے لیے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح ڈاکٹرز کا کیا قصور ہے۔ جب وزیر اعلیٰ صاحب جا کے وزٹس کرتے ہیں، ڈاکٹروں کو جا کے کہتے ہیں کہ جناب آپ اپنی پرفارمنس ٹھیک کریں، تو ڈاکٹر تو ایک حد تک ہی کر سکتا ہے نا۔ جب وہاں پہ بیڈ ہی نہیں ہوں گے ڈاکٹر کیا کرے گا؟ آپ یقین کریں کہ ایک ایک بیڈ پہ 2 مریض، اور بچے جو ہے نا ایک ایک بیڈ پہ 3 بچے ہوتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں جی ڈاکٹر کیا کرے گا؟ جہاں مریض 20 ہونے ہیں وہاں 60 مریضوں کو چیک کر رہا ہوتا ہے، تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں 1800 بیڈز ہیں جناب، اور ان کے پاس آئی سی یو بیڈ 27 ہیں، اور بچوں کے لیے 7 بیڈز وہ اس میں سے نکال دیتے ہیں۔ ایچ ایم سی 1250 بیڈز ہیں، 16 آئی سی یو ہیں، 10 ان کے پاس جو ہیں بچوں کے لیے ہیں۔ پھر خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل، یہ دوسرا بڑا ہاسپٹل ہے 1600 بیڈز کا، 31 اس میں آئی سی یو ہیں اور 14 آئی سی یو بیڈ جو ہیں بچوں کے لیے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ٹوٹل اگر آپ دیکھ لیں تو کوئی 76 کے قریب ٹوٹل آئی سی یو بیڈز بنتے ہیں، بچوں کے بھی اسی طرح کوئی بہت جسے کہیں کہ 30 کے قریب بنتے ہیں۔ اور ڈیلی میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ ہسپتالوں میں آئی سی یو بیڈ نہ ملنے کی وجہ سے مر جاتے ہیں،
کیونکہ ظاہر ہے ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی، وارڈز میں تو رکھ نہیں سکتے آپ کو، نہ سانس کے لیے وینٹیلیٹرز نہیں ہیں، بہت سارے ایشوز ہیں، اسپتال کے اندر بہت سے مسائل ہوتے ہیں۔ لیکن میں تو یہ بیسک بات کر رہا ہوں کہ بھئی اگر آپ ایک مریض کو لائیں گے، اگر بیڈ ہی نہیں ہوگا تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں دوسرے ہاسپٹل چلے جاؤ، وہ غریب دوسرے ہاسپٹل پہنچتا ہے تو وہاں پتہ لگتا ہے کہ وہاں بیڈ نہیں ہے، پھر وہ واپس کسی پرائیویٹ میں جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہیلتھ کارڈ ہے تو پھر یہ لوگ مریض کیوں گھومتے پھرتے ہیں؟ تو جناب ہیلتھ کارڈ تو ہے، لیکن جب آئی سی یو کا ایشو آتا ہے نا، وہاں پہ پرائیویٹ جو ہے نا، وہاں پہ لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ پر ڈے ہے، وہ حکومت نہیں دیتی۔ تو کیا ہوتا ہے کہ مریض جو ہے پھر وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ جو ہیں نا وہاں آئی سی یو میں 10 دن 15 دن رہنے کے بعد 15 20 30 لاکھ روپیہ دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ تو یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ یہ فلا ہے ہیلتھ کارڈ کا، کہ بھئی آپ اس کو ہاسپٹلس کو مجبور کریں پرائیویٹ کو کہ بھئی باقی بزنس تو آپ لے رہے ہیں، آئی سی یو کا بھی بزنس لیں آپ، اور اس کو کم کریں اپنا ریٹ کو، جو آپ 1 لاکھ روپیہ لیتے ہیں پر ڈے، اس کو کم کریں آپ۔ تو کم از کم یہ ہوگا کہ یہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں بھی ان کا علاج ہوگا۔ باقی جو نوشروان برقی صاحب ہیں، ایم ٹی آئی انہوں نے نافذ کیا، خود وہ امریکہ میں ہوتے ہیں، کبھی کبھار آ جاتے ہیں، ان کو کیا پتہ ہے پاکستان میں ادھر کیا صورتحال ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے مختلف مینیجرز بنا دیے ہیں، کوئی بیڈز کا مینیجر ہے تو کوئی صفائی کا مینیجر ہے تو کوئی میڈیسن کا مینیجر ہے تو کوئی ہاسپٹل کا مینیجر ہے، تو وہ سارے کام وہ کر لیں گے۔ بھئی وہ کام تو وہ کریں گے نا کہ وہاں پہ آپ پہلے فیسیلٹی تو بہتر کر دیں نا، آپ اتنی فیسیلٹی بنا دیں کہ جہاں پہ لوگ ایڈجسٹ ہو سکے۔ ڈاکٹروں پر اتنا زیادہ بوجھ ہوتا ہے، پھر دوسرا سٹاف بھی ہے، پھر اسی طرح جو لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر کلینکل سائڈ پہ بھی لیبارٹریز پر بھی رش بن جاتا ہے، تو ایک بری حالت ہوتی ہے ہاسپٹلس کے اندر۔ پھر برقی صاحب کو کچھ لوگ یہاں سے جسے کہتے ہیں نا مخبری کرتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ لائن پہ ہوتے ہیں، ان کو بتاتے رہتے ہیں جناب یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ نوشروان برقی صاحب کی مرضی کے بغیر، یعنی سی ایم بھی پاورفل نہیں ہے، یعنی وہ وزیر اعلیٰ سے بھی زیادہ پاورفل ہیں، اور جو فیصلہ وہ کرتے ہیں وہی امپلیمنٹ ہوتا ہے، آپ ان کے بغیر آپ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ہم نے بارہا یہ بات کی تھی کہ پشاور کی آبادی بڑھ گئی ہے، مہربانی کریں ہاسپٹل 1 2 بنا دیں، اگر نہیں بنانے تو انہی کو زیادہ فیسلٹیز کو بڑھا دیں۔ اب دیکھیں نا ان تینوں ہاسپٹل میں ایمرجنسی تو ایک ہی ہے نا، اس کے اوپر کتنا رش ہوتا ہے۔ بھئی جب بڑھائیں گے نا اور ہاسپٹل بنائیں گے تاکہ لوگ وہاں بھی جائیں نا، پھر ڈسٹرکس میں لوگ کہتے ہیں کہ جی ایم ٹی آئی اچھا پشاور بڑا اسپتال ہے ادھر جاتے ہیں، اب وہ بڑے والا معاملہ نہیں رہا، وہاں پہ بھی یہی حالت ہے، ادھر بھی یہی حالت ہے۔ تو کہنے کا یہ ہے کہ ایم ٹی آئی جو انہوں نے 2015 میں نافذ کیا کہ بہتری آئے گی، اس سے کیا ہوا کہ پورا ہیلتھ سیکٹر برباد کر دیا گیا ہے۔ یعنی ایک وقت ہوتا تھا کہ ڈاکٹر بھرتی ہوتا تھا تو وہ پھر ایک سرکاری ملازم کے طور پہ کام کرتا تھا، اب جو ڈاکٹر بھرتی ہوتا ہے تو وہ ایک ادارے کا ملازم ہوتا ہے، جب ادارے کے بورڈ کی مرضی ہو نکال دیا، جب دل چاہے رکھ لیا، کوئی طریقہ کار نہیں رہا۔ وزیر اعلیٰ صاحب چھاپے مار رہے ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب چھاپے مارنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، مسئلہ تب حل ہوگا کہ وہاں کی ایشوز آپ حل کریں۔ آپ اگر ایک ایک بچے کے لیے، ایک ایک بندے کے لیے بیڈ دلوانے کے لیے آپ کبھی ایل آر ایچ جائیں گے، کبھی خیبر ٹیچنگ جائیں گے، کبھی اعتبار جائیں گے، تو اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ لوگ آپ کو بھیجتے ہیں، یقیناً انسانی فطرت ہے کہ جب آپ کو کسی کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے تو آپ چلے جاتے ہیں وہاں پہ، لیکن اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہونا نا۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ جو بنیادی ایشوز ہیں، اب ڈاکٹروں کے پاس وہاں رہنے کو جگہ نہیں ہے، ہاسٹل میں جگہ نہیں ہے، مریضوں کے لانے کے لیے بیڈز نہیں ہیں، آئی سی یو میں جگہ نہیں ہے، بچوں کے لیے جگہ نہیں ہے، تو بھئی جو ہسپتال بننے ہیں ان کو تیز کریں۔ ابھی مجھے صوبائی وزیر صحت خلیق الرحمان صاحب نے بتایا کہ جناب بچوں کا ایک ہاسپٹل ہے، 270 اس کے بیڈز ہیں، اس پر ہم نے کام تیز کر دیا ہے، ہماری کوشش ہے کہ اسی سال اس کو مکمل کر کے فنکشنل کر دیں۔ اچھی بات ہے اگر وہ ہو جائے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی 2 3 ہاسپٹلز ہیں، مولوی جی ہاسپٹل بنایا ہوا ہے لیکن کسی کام کا نہیں ہے، ایک چلڈرن ہاسپٹل ہے وہ بھی جو حاجی کیمپ میں، وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے، کوئی وہاں پہ فیسیلٹی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایسے فضول میں ایک وہ بنا ہوا ہے۔
تو اگر اس کو بہتر کیا جائے، یعنی ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ جیسے پی آئی سی بنا ہوا ہے، اس کی طرح اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل ہم کیوں نہیں بناتے؟ وہ واحد ایک ہاسپٹل ہے جو کہ اسٹیٹ آف دا آرٹ بنا ہوا ہے، اس میں صفائی دیکھ لیں، اس میں فیسیلیٹیز دیکھ لیں، اس میں لوگوں کے ساتھ رویہ دیکھ لیں، ہر چیز وہاں بہترین نظر آپ کو آتی ہے۔ تو ان میں بھی ایسا ہی کریں، تو تب معاملات لوگوں کو ذرا آسانی ہوگی۔ جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز ہیں وہاں ڈاکٹروں کی تنخواہیں زیادہ کریں، جو دوسرے اسٹاف ہے اس کی تنخواہیں زیادہ کریں، تاکہ یہ لوگ وہاں پہ بھی جائیں۔ اور پھر وہاں پہ اسپیشلسٹ تو تب نہیں ہوگا نا جب آپ اس کو تنخواہ کم دیں گے، تو وہ کیا کرے گا وہاں پہ؟ تو مناسب یہ ہے کہ اس کی تنخواہ اچھی ہو، وہ وہاں پہ کام کرے۔ اور یا پشاور پہ جو ریفر کرنے کا معاملہ ہے نا، یہ بھی بڑا حد تک خراب ہو چکا ہے۔ ایک تو اپنی آبادی اتنی زیادہ ہے، اوپر سے پشاور لوگ آ جاتے ہیں، بڑا مشکل ہو جاتا ہے سنبھالنا۔ تو یہ تمام ایشوز ہیں۔ باقی جو مائنر ایشوز ہیں میں وہاں نہیں گیا کہ میڈیسن ملتی ہے نہیں ملتی، میڈیسن کی کیا صورت حال ہے۔ ان کو جو حکومت بھی پیسے دے رہی ہے اسپتالوں کو، صحت کارڈ کے پیسے بھی آ رہے ہیں، ڈبل ڈبل پیسے آ رہے ہیں، تو پھر چاہیے کہ فیسیلیٹیز تو بہتر کر دو نا، ڈاکٹر زیادہ رکھ لو، سٹاف زیادہ رکھو، زیادہ جو بلڈنگز ہیں بناؤ، کمپلیٹ کرو۔ ایک آج کل تو تھوڑی جگہ پہ بڑی بلڈنگ بنتی ہیں، ایل آر ایچ اتنا پھیلا ہوا ہے کہ وہاں 10 اسپتال بن سکتے ہیں۔ تو اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہمیں کم جگہ پر بہتر فیسیلیٹیز کے ساتھ وہاں پہ الگ الگ شعبے بنائے جائیں اور مکمل طور پر ان کو سیپریٹ کر دیا جائے۔ بہرحال یہ دیکھتے ہیں کہ حکومت اب کیا کرتی ہے، لیکن 12 سال میں تحریک انصاف کچھ نہیں کر سکی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگلے 2-3 سالوں میں یہ کیا کرتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔